محمد الوسيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما محترم حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے اس موضوع پر کچھ باتیں کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے جو اچھی بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اچھی بات سنتے ہیں، جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر اس کی اتباع کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتباع کرنے والوں میں سے بنا دے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد
3 آیتوں کی تلاوت کی. پہلی آیت تھی سورہ حجرات آیت نمبر 12. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. دوسری جو آیت میں نے پڑھی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، سورہ اسراء آیت نمبر 36. تم ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. بے شک کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں بات پرس ہوگی. تیسری آیت جو میں نے پڑھی سورہ قاف آیت نمبر 18. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب بھی انسان کوئی بات بولتا ہے تو اس پر ایک نگراں فرشتہ مقرر ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تم پر فرشتے مقرر ہیں، وہ تمہاری ہر باتوں کو لکھتے ہیں، تمہارے اقوال، تمہارے افعال، سب کچھ درج ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان 3 آیتوں کو اپنی کتاب ریاض الصالحین میں بیان کرنے کے بعد ایک بہت ہی بڑی بات، ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں. ہم طالب علموں کو اس پر کافی غور کرنی چاہیے اور اس پر ہمارا عمل ہمارے موضوع سے متعلق ہے. آدمی کس وقت بات کرے اور کس وقت بات نہ کرے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم انه ينبغي لكل مكلف ان يحفظ كلامه ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام الا كلاما ظهرت فيه المصلحه ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحه فالسنة الامساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء. دیکھیے عبارت کس قدر عربی جاننے والے ہم طالب علم جانتے ہیں کس قدر فصیح اور بلیغ عبارت اور کس قدر دینی درد اور تب ان کے اندر اس عبارت کے اندر جھلک رہا ہے. فرماتے ہیں ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ اپنی زبان کو تمام باتوں سے محفوظ رکھے اللہ یہ کہ ایسا کلام جس میں مصلحت دینی مصلحت واضح ہو اور جہاں بھی بات کرنا اور بات نہ کرنا دونوں برابر ہوں تو سنت یہ ہے کہ آدمی وہاں خاموش رہے. الامساک عنہ، اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں لأنه قد ينجر الكلام المباح، بعض اوقات جائز باتیں بھی آپ کو حرام اور مکروہ کی طرف لے جاتی ہیں. وذلك كثير في العادة، اور یہ اکثر ہوتا ہے. والسلامة لا يعدلها شيء، سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں. سبحان اللہ، کس قدر فصیح و بلیغ عبارت ہے. اس عبارت کے بیان کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو متفق علیہ روایت ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیہ روایت. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو بات کرے، وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے. پھر دوبارہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں هذا الحديث صريح أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا
وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. کہتے ہیں یہ حدیث اس بات پر واضح دلالت کرتی ہے کہ آدمی کے لیے مناسب ہے کہ وہ بالکل بات نہ کرے، خاموش رہے، الا یہ کہ کوئی خیر کا کلام ہو، بھلائی کی بات ہو، اور جب اس کو شک ہو جائے، اور یہی مصلحت ظاہرت مصلحت خیر کا کلام ہو تبھی اس میں مصلحت، دینی مصلحت جو پوشیدہ رہتی ہے، اور جہاں پر اس کو ذرا شک ہو جائے یہاں پر مجھے فائدہ ہے یا نہیں، تو وہاں پر فلا یتکلم، پھر وہ خاموش رہے. اب ہم لوگ اس حدیث پر غور کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہر وقت یہی حکم دیا ہے کہ ہم بات کریں تو اچھی کریں. قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اب میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اچھی بات کریں، جو اچھی بات ہے وہی کریں، ورنہ خاموش رہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھی طریقے سے پیش آؤ. اور پھر ہم لوگ ایک آیت ہمیشہ خطبے میں جو تیسری آیت پڑھتے ہیں اس میں سنتے ہیں، جو ہر خطبہ مسنونہ میں پڑھتا ہے ہر خطیب، اور میں نے بھی پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو. کیا نتیجہ ہوگا سچی اور سیدھی بات کرنے کا؟ یصلح لکم اعمالکم، آپ کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. جب آپ سچی بات کریں گے کہ اعمال خود بخود سدھر جائیں گے. مفسرین کہتے ہیں اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی. اس کے بعد یغفر لکم ذنوبکم، سچی بات کہیں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے ہم پر. اچھی بات کریں، سچی بات کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، خامخواہ کے لیے بیٹھیں اور اس کے وہاں پر شروع کر دیں. زبان کھول دی ہم نے، کوئی دیکھا نہ دیکھا، آؤ تاؤ کچھ بھی نہیں، بس کھل گئی زبان، اب اس کو بند کرنا مشکل ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس زبان کو ہم اچھی طرح استعمال کریں، صحیح استعمال کریں. صحیح استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ اس کو تلاوت قرآن میں لگا دیں، ذکر اللہ میں لگا دیں، معمولی ذکر. یقین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا آپ صرف الحمدللہ کہیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. پاکیزگی آدھا ایمان ہے. پھر آگے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دے گا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، میزان ہوگا وہاں پر برائیوں کا اور بھلائی کا. ایک آپ کا الحمدللہ کہنا صحیح طور پر یہ آپ کے میزان کو بھر دے گا. رتی کا جہاں پر حساب ہوگا وہاں پر الحمدللہ کہنا. لیکن ہمیں یہ شیطان ہمارے اوپر اس قدر غالب ہے، یہ ہمیں پسند نہیں، آتا ہی نہیں کہنا، اللہ کہ اللہ تعالیٰ جس توفیق عطا فرمائی. ورنہ ہم لوگ یہاں پر، میں گزشتہ ہفتے بتا چکا تھا، نماز سے نکلتے ہیں اس قدر تیزی اور یہ ہوتی ہے الحمدللہ سبحان اللہ کہنا ہمیں پسند نہیں. اتنی دیر ہم انتظار نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. مسلم کی روایت ہے. مجھے صرف یہ کہنا کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے. کوئی چیز مجھے پسند ہے تو سب سے زیادہ یہی ہے. دوسری جگہ یہ بھی مسلم کی روایت احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہیں؟ 4 کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
جس چیز پہ ابتدا کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، بہرحال کہنا ہے، زبان سے ادا کرنا ہے۔ اس طرح سے ہم اپنی زبان کی کیا کر سکتے ہیں؟ حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کی حفاظت ہم لوگ زبان ذکر اللہ سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے نہیں کریں گے تو یہ غیبت میں چلی جائے گی، چغلیوں میں چلی جائے گی، دوسروں کی باتیں ڈھونڈنے میں چلی جائے گی، تجسس میں چلی جائے گی، خواہ مخواہ ہم لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہیں گے۔ یہ ہے تو ہمیں چاہیے اس زبان کی حفاظت کریں اور اس کو صحیح، یہ زبان معمولی سا ٹکڑا، لیکن یہ آپ کو جنت کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، یہ آپ کو جہنم کا راستہ بھی کہا سکتا ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ روایت، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، گارنٹی دے۔ کیا دو چیزیں؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ یہاں پر آ کر پھسلتا ہے، لوگ ہم مار کھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دو چیزوں کی جو گارنٹی دے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہوگی جو جنت میں زیادہ لوگوں کو لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق، یہ چیزیں آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ پھر پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جائیں گی؟ آپ نے فرمایا یہی آپ کی زبان اور شرمگاہ کثرت سے جہنم میں لے جائیں گی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بات کو دوسرے انداز میں، من وقاہ اللہ شر ما بین لحیی وشر ما بین رجلی دخل الجنہ، جو اس زبان کے شر سے محفوظ، اللہ تعالیٰ نے جس کو اس شر سے محفوظ کر لیا، زبان کے شر سے، شرمگاہ کے شر سے محفوظ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے آپ کو زبان کی صحیح حفاظت۔ آپ صحیح حفاظت کریں گے، اگر اس کے دوسرے کاموں میں آپ لگا دیں گے اس کو، آپ کہاں؟ جہنم میں، جہنم میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین بها یذل بها الى النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، متفق علیہ روایت۔ دیکھیے غور کیجیے حدیث پر، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ایسی بات کرتا ہے جس میں وہ تحقیق نہیں کرتا، بس کہہ دیا، میں سنا اس کو کہہ دیا یا ایسے ہی کہہ دیا، کہتے ہیں اس کی وجہ سے جہنم میں اتنی دور تک چلا جائے گا جتنی مسافت مشرق و مغرب سے بھی زیادہ دور تک چلا جائے گا۔ کس قدر ہے۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثیں سننے اور اس پر ہم لوگ ارادہ کریں۔ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں سننے کے لیے نہیں، بعد میں یہ کریے یار کیا کہا، کیسی بات کہی، اتنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کچھ حاصل ہونی چاہیے۔ ہم اس لوگ آدھا گھنٹہ جو یہاں پر بیٹھتے ہیں کچھ لے کر جائیں، کچھ سیکھیں، ہمارے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہو جائے، یہ بات اصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے یہ حدیث بھی خضر، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی بات کرتا ہے اور اس کو اس کا احساس اتنا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اس کے درجات جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری فرمایا اسی کے آگے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا
یہوی بہا فی جہنم، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور بندہ جب بات کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا میں کیا بات کر رہا ہوں، کیا چیز ہو رہی ہے، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے، کھینچ دیا جاتا ہے. ایک بات کی وجہ سے ہم لوگ جہنم میں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. واللہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون سی بات. جہاں پر موقع مل گیا، میں نے کہا نا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھے، یہاں سے اٹھے نہیں، جا کر باہر شروع کر دیا، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں کا منہج صحیح نہیں ہے، فلاں آدمی میں یہ کوتاہی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یا یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ کبار علماء کا کام ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں. لیکن ہم لوگ اس چھوٹی زبان سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کل اللہ کے پاس ہمیں حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ایسی زبان استعمال کرنے سے محفوظ رکھے. کس قدر خوف، کس قدر. حضرت معاذ بن جبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وَإِنِّي لَأُحِبَّكَ يَا مُعَاذ، 2 مرتبہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی عن النار. مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عمل کر کے میں جنت میں جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. ہر آدمی کی خواہش یہ رہنی چاہیے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکنا ہے اور کل قیامت کے دن تمام کے تمام حساب دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے ہٹا دیا گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. ہماری کامیابی اسی میں ہے. کسی کی کوئی خواہش ہوئی تو یہی ہونی چاہیے. ہم لوگ بنگلے، فلاں مجھے بڑا بنگلہ چاہیے، مجھے بڑی کار چاہیے، مرسیڈیز چاہیے، یہ چاہیے، رولز رائس، ہماری خواہش یہی ہوتی ہے نا. لیکن صحابہ کی کیا خواہش تھی؟ پہلے آ کر یہی سوال کرتے تھے مجھے ایسی چیز بتلائیے میں جنت میں جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم نے لقد سألت عن عظیم، بہت بڑی بات پوچھی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے. تو آپ نے ان کو تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، بڑی بنیادی چیزیں تمام کی تمام بتا دیں. لیکن ہمارا موضوع سے متعلق جو بات ہے، آخر میں آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ ان سب باتوں کا حاصل نہ بتاؤں میں آپ کو، جن پر دار و مدار سور نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، بتائیے. تو آپ نے فأخذ بلسانه وقال کف علیک ھذا، زبان سے اپنے ہاتھ سے زبان پکڑی اور کہا اس کو روکے رکھو، اس پر قابو پالو. تو حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے پوچھا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ ثقیلت کا امک، تمہاری ماں تجھے گم پائے، یہ عربی محاورہ ہے، بددعا کا یہ نہیں ہے کلمہ، عربی محاورہ ہے. ثقیلت کو امک هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، ترمذی کی روایت ہے. کیا کہا؟ اے معاذ اللہ تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو جہنم میں ان کے منہوں کے بل ڈالا جائے گا، اوندھے منہ ڈالا جائے گا. کیوں؟ ان کی زبانوں سے کٹی ہوئی جو باتیں ہیں، نکلی ہوئی باتیں ہیں، اس کے پاداش میں ان کو ڈالا جائے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی باتوں کا پورا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں کیا بول رہے ہیں. نگراں فرشتہ مقرر سب کچھ لکھ دے گا. عقبہ ابن عامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، وہاں بھی دیکھیے سوال کرتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، نجات کس میں ملے گی؟ ان کو یہی فکر دی ایک نجات مل جائے، آخرت میں ہم کو نجات مل جائے.
من نجات. تو آپ نے 3 وصیت کی. اے عقبہ کیا صحابہ کہا امسک علیک لسانک, تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو, پہلی وصیت. اور دوسری بات بتائی آپ نے ولیسعک بیتک, جتنا ممکن ہو اپنے گھر میں رہو. تیسری بات بتائی وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر رویا کرو, گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. 3 باتیں کتنی اہم تھی. پہلی بات زبان پر قابو, ہم لوگ سن چکے. دوسری بات ولیسعک بیتک, اپنے گھر میں رہا کرو. ضرورت کے تحت آپ بازار نکلیں, بغیر ضرورت کے ہرگز بازار نہ نکلیں, گھر میں رہا کریں, گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کریں, تلاوت قرآن کریں, بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلیں, اس میں عافیت ہے. آج کل بازار میں ہم لوگ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں زبان کھلی رہتی ہے, اپنی زبان میں کارے مکڑا بوت, کارے سنا, نعوذ باللہ. عام بچوں کے اندر یہ چیزیں عام ہو گئی, بچوں کے عام, اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا. ابغض احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها, مسلم کی روایت. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی جگہ ہیں؟ مسجدیں. اور سب سے ناپسند کون سی ہے؟ بازار. بازار میں جائیں گے تو ہم لوگ زبان ہماری کھلے گی, ایک دوسرے کو دیکھ کر غیبت ہو رہی ہے, وہاں پر جھوٹ بول کے بیچا جا رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے, ہم لوگ اس میں مل جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نصیحت کی کیا, اپنے گھر سے زیادہ بغیر ضرورت کے نہ نکلو. تیسری بات آپ نے بتائی وابکی علی خطیئتک, اپنی گناہوں پر رویا کرو. سبحان اللہ, گناہوں پر رونا. سعودی عرب کے معاشرے میں ہم لوگ جب رہتے ہیں تو وہاں پر رمضان میں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. رمضان میں اور آخرت کی تہجد کی رات, قیام اللیل وغیرہ میں مشاہدہ ہوگا, یعنی نماز پڑھی جاتی ہے تو واقعی ایک لرزہ اور یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ رونے لگتے ہیں. تو اسی ضمن میں ایک آدمی مجھ سے پوچھا یہ کیسے روتے ہیں؟ میں نے کہا اپنے گناہوں کو یاد کریں یار, اپنے گناہوں کو دیکھیں. ارے ہم سے کوئی گناہ ہوتی ہی نہیں. دیکھیں یہ مذاق, یہ ایسی باتیں مذاق, یعنی کوئی سبحان اللہ نے ان سے کوئی گناہ ہوئی نہیں, مذاق نہیں, جو بھی ہو ایسی باتیں کیوں نکالیں ہم لوگ زبان سے, کیوں نکالیں؟ کل اللہ تعالیٰ کے اس کی بات پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آدمی, میں نے پہلے خطبے میں سنا آپ نے کہ زبان کی حفاظت کیسے کریں. اب میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں گا یا پڑھوں گا آپ کے سامنے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی گناہ تو کرتا ہے, اس کا وبال تو ہے ہی, لیکن گناہ کر کے اس کو برسرعام بیان کرتا ہے اور وہ سوچتا بھی نہیں کیوں, لوگوں کو گویا کہ فحشات کی, برائیوں کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ کی روایت ہے, کل امتی معافی, کل امتی معافی الا المجاہرین وان من المجاہرۃ ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. یہ بھی بخاری کی روایت ہے, بہت بڑی, بہت عام ہے, اس کو ذرا غور سے سن لیں. اور یہ وبا ہمارے اندر پائی جاتی ہے. کہتے ہیں میری ہر امت کے فرض کو بخش دیا جائے گا
معاف کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے درگزر کر دے گا، الا المجاہرین، مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو. اور آگے فرمایا اس کی تفسیر کی، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، رات کو کوئی برا کام کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب کو چھپائے رکھا، صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے یا فلان، اے فلاں میں نے رات میں یہ کام کیا، نعوذ باللہ، فلاں غلط کام کیا، گویا کہ ان کو بھی دعوت دے رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس بندے کی پوری رات چھپائے رکھا، اس کی پردہ پوشی کی، اور یہ صبح اٹھ کر میری چھپائی ہوئی چیز کو کھولتا ہے اور پردہ فاش کرتا ہے. کس قدر یہ گناہ کام ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہمیں ایک عادت ہو گئی ہے بعض چیزیں کہنا ممبر پر بہت برا لگتا ہے، لیکن اس شر کو سمجھنے کے لیے کہنا پڑتا ہے. نعوذ باللہ کہتے ہوئے مجھے یہ آ جاتی ہے، بعض لوگ پتہ ہے گناہ کا کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نعوذ باللہ کیسا جو کرتے ہیں، آ کر اپنے دوستوں کے اندر بیان کرتے ہیں، بڑے فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، میں نے رات فلاں لڑکی کے پاس، نعوذ باللہ فلاں اس کے پاس میں گیا تھا، گویا کہ تم بھی چلے جاؤ، فلاں لڑکی کو میں نے اتنے 1000 روپے میں خریدا، نعوذ باللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے. یہی وہ کلمہ ہے جو آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور جہنم میں اتنا دور چلا جاتا ہے. گناہ کرنا الگ بات، اللہ تعالیٰ اس کی معافی کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ایسے گناہ اور ایسے گنہگار جو دوسروں کو دعوت بھی دے رہے ہیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ چاہتے ہیں مومنوں کے اندر کے فاحش چیزیں، بری چیزیں پھیل جائیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انتہائی بڑا عذاب ہوگا. تو بہت سنبھال کر کے ہم لوگ بہت سنبھلیں، ایسی چیزوں کو بالکل بیان نہ کریں. غلطی ہوتی ہے، آدمی گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کو آپ اپنے حد تک اللہ سے گڑگڑائیے، اللہ سے معافی مانگیے، رو کر اپنی گناہوں کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو اس چیز کی طرف نہ ابھاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان چیزوں سے، ان برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک واعداء الدین. اللہم اے اللہ، تو ہمارے جو حضرات، جو ہمارے جاننے والے جو مجلس میں اس پر بیٹھا کرتے تھے، وہ اب قبروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، اس پر ندامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سے، ہماری زبان سے ایسے کلمات نکال جو خیر کا باعث ہوں. اپنی زبان کو پوری طرح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اسی کے ساتھ اپنی زبان یہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پھر ایک بار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا